میں نے قرآن کی طرف تو توجہ کی لیکن مفسرین قرآن کی طرف نہیں کی۔ اب مجھے کہنے دیجئے وہ جو نعرے لگاتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اما اس واقعے سے سمجھ جاؤ جب وہ آدمی جو 20 سال قرآن پہ لگا رہا اور آخر میں کہنا پڑا کہ مفسر کا ہونا ضروری ہے، تو تم نے کیسے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی؟ بھائی تم نے کہاں سے نعرہ لگا دیا ہمارے لیے قرآن کافی، ہمارے لیے قرآن کافی؟ بغیر اہل بیت قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ بھائی چھوٹا سا معصومانہ سا سوال ہے، وہ افراد جو کہہ دیتے ہیں قرآن میں یہ ہے، قرآن میں سب کچھ ہے۔ بے شک قرآن میں سب کچھ ہے لیکن سب کے لیے سب کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ ہے، سب کے لیے سب کچھ نہیں ہے۔ بھائی تمہارا جو بڑا سا بڑا مولوی ہو، بڑا سا بڑا ملا، اس کے پاس جائیں اور اس سے سوال کریں ملا جی قرآن سے صبح کی 2 رکعت نماز ثابت کر دیں، اور اگر ثابت کر دیں تو بتائیے آگے 2 رکعت نماز بغیر سنت نبوی ثابت نہیں کر سکتے آپ، اور آپ کہہ رہے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی کافی کافی۔ بڑا خوبصورت حادثہ، میں نے 2-3 جگہوں پڑھا بھی ہے، یہ میرے ساتھ خود ایک حادثہ ہوا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھیا آپ شیعیان قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اہل بیت کے بغیر کچھ کام ہی نہیں کرتے۔ میں نے کہا بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، ہم اہل بیت کے بغیر، میں قرآن کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں خود قرآن کا حافظ ہوں، بس جملہ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ قرآن بغیر اہل بیت ہمارے اور آپ کے لیے محض 2 دفتیوں کے بیچ کچھ کاغذ ہوں گے، بس ہمارے اور آپ کے لیے۔ اگر اہل بیت کے بغیر اس قرآن سے متمسک ہوئے محض کاغذ ہو گئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو، صرف کاغذ ہے اور پڑھیے، اس کا ثواب ملے گا پڑھنے کا۔ اور کہیں کہ جو خدا نے دعویٰ کیا کہ کوئی خشکی و تری نہیں مگر اس کتاب میں، تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، آپ اگر یہ کہہ دیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی، کسی کی ضرورت نہیں، تو آپ 2 منٹ میں یہ ثابت کر دیں گے معاذ اللہ خدا کا دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ کچھ نکال ہی نہیں سکتے۔ اچھا آپ بتائیں کورونا کب ختم ہوگا؟ قرآن سے بتائیں۔ آپ بتائیں اس کے بعد کون سی پریشانی آئے گی؟ قرآن سے بتائیں۔ آپ بتائیں یہ مجلس کتنے بجے ختم ہوگی؟ قرآن سے بتائیں۔ بھائی خدا کہہ رہا ہر خشکی و تری اس کتاب میں ہے، یہ ساری چیزیں اس کتاب میں ہیں، لیکن آپ مجھے بتا دیں آپ کے لیے تو قرآن کافی ہے، آپ بتا دیں، جملے سمجھ میں آئے، آپ بتا دیں آپ کے لیے تو قرآن کافی، بتا دیں۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہر کسی کے لیے قرآن کافی نہیں، یہ دعویٰ اگر اہل بیت کرتے تو مانتے، تم کہاں سے کرنے لگے یہ دعویٰ؟ ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ شیعہ جو ہے وہ اہل بیت کو بڑی فوقیت دیتے ہو۔ میں نے کہا جی کہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کا جملہ، کہ کون سا؟ کہ وہی جو ایک مجتہد صاحب نے فرمایا تھا۔ کہ کون سا جملہ؟ میں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، رسول اللہ نے قلم و کاغذ مانگا، پہلے تو تہمت لگائی ان الرجل لا یحجر، یہ بوڑھا آدمی معاذ اللہ ہذیان بک رہا ہے، اور دوبارہ کیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو کتاب خدا کافی۔ اچھا یہ سمجھ گئے تھے کہ جب رسول اللہ نے قلم و کاغذ مانگا تو کچھ لکھنے والے تھے، یہ سمجھ کے پہلے ہی بول دیے کہ ہمارے لیے تو کتاب خدا کافی، آپ زحمت نہ فرمائیں، آپ زحمت نہ فرمائیں۔ تو میں نے کہا یہی جملہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ کتاب خدا ہمارے لیے کافی نہیں۔ اب وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے؟ بڑا غور کیجئے گا، انشاءاللہ بڑا خوبصورت نکتہ آپ حضرات کے سامنے دے کے جا رہا ہوں کہ قبلہ وہ کیسے؟ میں نے کہا خود ذرا غور کریں الفاظ میں کہ کیسا۔ میں نے کہا یہ بتائیں یہ جو جملہ آپ نقل کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے، کیا یہ جملہ قرآن میں ہے؟ کیا یہ جملہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اگر یہ جملہ قرآن میں ہوتا تو یقیناً ہمارے لیے حجت ہوتا، کیونکہ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی۔ پھر یہ جملہ آیا کہاں سے
کہ فلاں صاحب نے فرمایا. میں نے کہا بھیا گھنٹے سے ہم بھی تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بھی کچھ شخصیتیں ہیں کہ جن کی باتیں ماننا ضروری ہے, بس قسمت ہماری اور آپ کی الگ الگ. تم ایسوں کی باتوں کو مان رہے ہو جو جاہل ہیں, ہم ایسوں کی باتوں کو مان رہے جو معلم جبرائیل ہے. بھائی تم بھی کسی کو مان رہے ہو, ہم بھی کسی کو مان رہے ہیں. تم ان کو مان رہے ہو جو زندگی بھر کہتے رہتے اگر فلاں نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتے. تم ایسے کو مان رہے ہو. ہم ایسوں کو مان رہے ہیں جو زندگی بھر منبر پہ دعویٰ کرتے رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. تمہیں معین کرنا ہے, تمہیں مشخص کرنا ہے تم کس کے دروازے سے متمسک ہوگے, کس کے دروازے پہ جاؤ گے.